السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل آل پیپرز پریپریشن۔ تو آج جو ہم امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ آج وہ ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ جتنے بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں یا جس میں جنرل نالج ہے، اردو ہے اور پاک اسٹڈیز ہے، اسلامیات ہے، ان سے ریلیٹڈ جو ہے ہم آپ کو آج پیپر جو ہے وہ شیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے کسی بھی پیپر کی تیاری کرنی ہے تو آپ کو یہ جو کوشچنز ہیں، آنسرز ہیں جن کے، یہ ہر پیپر میں تقریباً پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے جس میں آپ نے ماسٹرز کیا ہے یا جس میں آپ نے بیچلر کیا ہے، اس کی اباؤٹ تو نالج ہونا آپ کے پاس مسٹ ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں جو آپ مار کھا جاتے ہو پیپر میں، آپ پاس نہیں کر سکتے، وہ آپ کا مین گرپ ہونا چاہیے آپ کے جنرل نالج پہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے جنرل نالج پہ جو ہے وہ گرپ نہیں ہے تو آپ اپنا پیپر پاس نہیں کر سکتے ہیں، بے شک آپ کو جتنی مرضی اپنے سبجیکٹ کی تیاری ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہم نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، وہ سب سے پہلا جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا اردو کا ٹاپک، ٹھیک ہے۔ تو چلیے میری ویڈیوز جو ہے اس کو آپ لاسٹ تک دیکھیے گا، کوئی بھی آپ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈس آگے کر کے نہیں دیکھیے گا، اس سے آپ لوگوں کا ہی نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، میرا تو کچھ نہیں جائے گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ آپ نے میرا چینل جو ہے اگر وہ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن جو ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے اردو کا، وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جو اردو کا سوال ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ کس مسلمان مشہور جو اردو کے شاعر تھے ان کی لاش کو جلایا گیا ان کی وصیت کی وجہ سے؟ تو یہ تھے آزاد نظم، جو ہے جدید اردو نظم کے بانیوں میں سے ہیں نظر محمد راشد، ان کا پورا نام ہے، اور نون میم راشد ان کو ویسے کہتے ہیں، اس نام کی وجہ سے ان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ شاعر تھے کہ جنہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش جو ہے اس کو جلا دیا جائے، اس کو دفنایا جو ہے وہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک پاکستان کی حکومت پاکستان برطانیہ میں یہ چونکہ رہائش پذیر تھے، تو برطانیہ میں جب تک حکومت پاکستان پہنچی تھی تب تک ان کی جو لاش تھی اس کو جلا دیا گیا تھا۔ البتہ انہوں نے جو ان کی استھیاں جو ہوتی ہیں، جو ایک کنس ہوتا ہے ان کے پاس، تو وہ اس میں ڈال کر جو ہے وہ انہوں نے ان کو دے دی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو لاش تھی ان کو جلا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا بہادر شاہ ظفر، چونکہ مغل آخری حکمران تھا، ان کے دربار میں جو شاعر تھے مرزا غالب، ان کو جو حریف تھا، ان کے دشمن سمجھا جاتا تھا، وہ تھے ابراہیم ذوق، کیونکہ ابراہیم ذوق اس وقت کے شعراء میں سے تھے، ان شعراء میں سے کہ جن کو ملک الشعراء کا خطاب دیا گیا تھا غالب کے مقابلے میں۔ غالب کے جو مد مقابل تھے تو ان کی کچھ آپس میں لگتی بھی تھی مرزا غالب کے ساتھ، اس لیے ان کو جو ہے وہ اردو غزل میں مطلب مرزا غالب کا جو ہے وہ حریف کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے وہ ہے اردو کے پہلے شاعر امیر خسرو دہلوی کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ابو الحسن یمین الدین خسرو، ٹھیک ہے۔ اور اردو افسانہ نگاری کا شہنشاہ کہتے ہیں منشی پریم چند کو، ان کا اصل نام تھا دھنپت رائے، انہوں نے جو ہے افسانہ نگاری کی ابتدا اردو میں کی، ٹھیک ہے۔ مرزا غالب کی سلسلے میں 1829 کو وہ ہے کلکتہ گئے، کیونکہ اس وقت کلکتہ جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ ایک بہت بڑا شہر بھی تھا دہلی کے مقابلے میں بھی، کیونکہ وہاں پر فورٹ ولیم کالج کا قیام 1800 میں ہو چکا تھا، جہاں پر بہت سی داستانیں جو ہے ان کو ترجمہ کیا گیا، اردو کو زبان کو جو ہے وہ فروغ اصل وہیں سے ملا، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں غالب کی چونکہ پینشن رکی ہوئی تھی، غالب اپنی پینشن کے سلسلے میں وہاں کے جو صدر تھے ان سے جو ہے ملاقات کے لیے کلکتہ گئے۔ اگر راول پنڈی سازش کیس میں کون سے اردو شاعر گرفتار ہوئے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ راول پنڈی سازش کیس ہے کیا۔ راول پنڈی سازش کیس جو ہے وہ تھا کہ کیونکہ اس دور کے جو یہ فیض احمد فیض کا تعلق تھا، اقبال کا تعلق تھا جدیدیت سے، جدیدیت کی جو تحریک تھی وہ سرخوں کی تحریک تھی، بیسیکلی اس دور میں تھا، ان کا جو لال رنگ کا لال رنگ ہوتا ہے اس کا جھنڈا جو ہے وہ انہوں نے لیا ہوا تھا۔ تو مطلب یہ کہتے تھے کہ اگر ڈاکٹر ہے تو اگر ایک فقیر لائن میں کھڑے ہو کر کھانا لے رہا ہے تو ایک ڈاکٹر بھی اسی لائن میں کھڑے ہو کر کھانا لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظام پاکستان میں قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن ان پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسے کیا، تو ان کو اسی سے سازش جو کیس تھا اس میں پھر ان کو جو ہے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ جیل میں رہنا پڑا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ علامہ اقبال نے شاعری کو ترک کر دیا، لیکن بعد میں انہوں نے شروع کیا تھا میتھیو آرنلڈ بیسیکلی یہ ورڈ ہے، میتھو ہم اردو میں پڑھتے ہیں، میتھیو آرنلڈ ان کے پروفیسر تھے اور ایک نقاد بھی تھے، ان کے کہنے پر جو ہے اقبال اپنی شاعری کا آغاز جو ہے وہ دوبارہ کیا۔ اب کن اردو شاعروں کا تعلق سیالکوٹ سے تھا؟ علامہ اقبال، فیض احمد فیض اور مولانا ظفر علی خان، چونکہ ان کی پیدائش اسی علاقے میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور کوہاٹ سے تعلق احمد فراز کا تھا، فراز احمد فراز۔ علامہ اقبال نے فلسفہ خودی کی 3 منزلیں جو بتائیں وہ کون سی؟ پہلا اطاعت، یعنی کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے بندوں کی اطاعت کرو۔ ضبط نفس، آپ میں برداشت ہونی چاہیے۔ نعمت الہی، ٹھیک ہے، آپ میں
اللہ کا احکام ماننے کی بھی وہ سخت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اسپین کے سفر کے دوران علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ میں کب نماز ادا کی؟ 1933 میں۔ اچھا، نماز ادا کی، اور ان کی ایک مکمل جو نظم ہے وہ بھی مسجد قرطبہ کے بارے میں ہی ہے۔ اس کے بعد ہے زندگی سے ڈرتے ہو کس کی مشہور نظم ہے؟ چونکہ یہ ایک نیا موضوع تھا اس دور کے لیے، تو یہ جو نظم ہے یہ ہے نظر محمد راشد کی۔ ناول ایک چادر میلی سی، اس کا مصنف تھے راجندر سنگھ بیدی۔ یہ چونکہ ہندو کے معاشرے سے بلونگ کرتے تھے تو اسی لیے ان کا نام ہے راجندر سنگھ بیدی۔ اردو کے جان کیٹس جو ہے وہ کہا جاتا ہے اختر شیرانی کو۔ اور ایران میں اجنبی کے مصنف کا نام ہے نون میم راشد، یہ بھی انہی کا ہی مجموعہ ہے۔ پہلی اردو گرامر کی کتاب انشاء اللہ خان نے مرتب کی تھی۔ ان کی پہلی اردو گرامر کی کتاب کو جو نام تھا وہ ہے دریائے لطافت۔ ماورا کے مصنف بھی نظر محمد راشد۔ ان کی 3 کتابیں بہت مشہور ہیں، ماورا، گمان کا ممکن اور ایران میں اجنبی۔ اس کے بعد اردو نثر میں سب سے قدیم صنف کون سی ہے؟ کہہ مکرنی۔ ایک پہاڑ اور گلہری بچوں کی مشہور نظم ہے، یہ کس نے لکھی؟ انگریزی شاعر ایمرسن کی نظم سے ماخوذ ہے، یعنی کہ ایمرسن کی نقل پہ ہے علامہ اقبال نے جو یہ نظم کہی، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو جو اردو کا پورشن ہے وہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو اردو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہے ان سوالات میں سے، یا آپ ویسے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تب تک کے لیے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک آ جاتا ہے کہ وٹ واز دا حضرت صہیب علیہ السلام بورن؟ حضرت صہیب علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ کہاں پیدا ہوئی؟ یہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔ وچ ممبر آف عشرہ مبشرہ واز گیون دا ٹائٹل آف امیر الامت؟ امیر الامت کا خطاب عشرہ مبشرہ کو جو ہے وہ کس نے دیا؟ مطلب حضرت ابو بکر، حضرت ابو عبیدہ بن علی جناح، یعنی عشرہ مبشرہ سے جو 10 صحابی تھے ان کے جنت کی ہی بشارت دی گئی تھی دنیا میں ہی، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ان کا یہ نیم ہے، یعنی کہ ان کو امیر الامت ان کا کہا گیا۔ واٹ از دا مین میسج آف سورۃ الحجرات؟ سورۃ الحجرات کا جو اصل پیغام ہے وہ ہے ایتھک۔ واٹ از اندر نیم آف مسجد قباء؟ مسجد قباء کا دوسرا نام ہے موسک تقویٰ، یعنی تقویٰ کے نام پر یہ اس مسجد کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کیم اباؤٹ ڈیش ٹائمز انٹو دا کورٹ آف ہولی پروفٹ، ان کے کتنی بار مطلب بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی؟ تو ان کو تقریباً جتنی بار حاضری ہوئی تو یعنی کہ وہ 2400 مرتبہ جو ہے 24,000 مرتبہ تقریباً جو یا 2400 ہے مرتبہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حجاج بن یوسف واز گورنر آف، حجاج بن یوسف بادشاہ جو تھا وہ عراق کا مطلب گورنر تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بہت ظالم بھی تھا حجاج بن یوسف، لیکن اس نے ہی اعراب جو ہے قرآن پاک پر لگوایا تھا، کیونکہ عربیوں کے اس دور میں رواج تھا کہ قرآن پاک کو ان کی زبان چونکہ عربی تھی وہ ایسے بنا زبر زیر پیش کے آرام سے پڑھتے تھے۔ اب مسلمانوں کے لیے جو مسئلہ تھا وہ ظاہر سی بات ہے ہماری زبان اردو ہے، تو یا اس دور کی جو بھی زبان تھی اس میں قرآن پاک کو ایسے پڑھنا مشکل تھا، اسی لیے انہوں نے قرآن پاک پر جو ہے وہ اعراب لگوائے تھے زبر زیر پیش۔ نیم دا بیٹل وچ کیم ان ٹو این اینڈ وداؤٹ ریزلٹ، یعنی کہ ایسی جنگ تھی کہ جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی تھی، اس کا نام تھا غزوہ تبوک۔ حضرت اسامہ بن ڈیش واز دا کی ہولڈر آف کعبہ، یعنی کہ کعبہ کی چابی کے جو حامل تھے وہ حضرت اسامہ بن طلحہ تھے۔ وچ اینجل از اپوائنٹڈ پرووائڈنگ آف رین فوڈ، یعنی کہ کس کو بارش اور خوراک کے لیے مقرر کیا گیا ہے؟ 4 فرشتے ہیں، کسی کا حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام جو ہے وہ سور پھونکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کسی کا کام بارش برسانا ہے، حضرت اسرافیل کام جو ہے ان کا وہ روح قبض کرنا۔ تو بارش اور خوراک کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کی ہے۔ ہو واز دا کمانڈر آف مسلم ان دا بیٹل آف موتا، جنگ موتا جو تھی اس میں مسلمانوں کا سپہ سالار تھا زید بن حارث، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے 10 کویشچن تھے، اگر ان میں سے بھی آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز ہو تو آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا یہ 2 پارٹس پہ تھا، جس میں آج ہم نے اردو کو ڈسکس کیا اور اسلامیات کو ڈسکس کیا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ 2 پارٹس کو جو ہے پارٹ 2 اس کا وہ میں آپ سے جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔